وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ عز و جل نے اس کی مخلوقات میں سے دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اپنی زندگی میں ایک خاص حد تک آزادی حاصل ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کے راستے بتا دیے ہیں۔ خیر کے حصول کے لیے حکم دیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، خیر کے کاموں کو اختیار کیا کرو، اور شر کے کاموں سے منع فرمایا ہے۔ جنات اور انسانوں کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عمل دخل جنات کا رکھا ہوا تھا، اور جنات کا ہیڈ ابلیس وہ اس حد تک اسے اللہ کا قرب حاصل تھا کہ وہ اللہ کے فرشتوں میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی ہمیشہ ایک حدیث کی طرف رہنمائی میں کرتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ بھائیوں کو بھی اس سے آگاہ کرتا ہوں کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ دو قسم کے بندے، ایک اللہ کی قربت کی تلاش میں نیکیاں کرتا کرتا اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کا جو مقام ہے کہ جب بندہ جس پہ اللہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا جو مقام عطا فرمائے گا، وہ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں والی جنت ہے جس نعمتوں کا ادراک دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے ایک بندہ نیکی کرتے کرتے قریب ہے کہ اللہ کی رضا کی تکمیل ہو جائے اور وہ اللہ کی جنت میں چلا جائے۔ حدیث میں آتا ہے ایک بالشت جگہ باقی ہے اس کے اور جنت میں داخلے کے لیے، کہ زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ زندگی بھر کے وہ خیر کے کلمات برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بندہ اللہ کی جہنم میں چلا جاتا ہے، اللہ کا غصہ سمیٹ لیتا ہے، اللہ کی ناراضگی سمیٹ لیتا ہے۔ اور ایک شخص گناہ کرتے کرتے اللہ کو اتنا ناراض کر بیٹھتا ہے کہ قریب ہے کہ اللہ کی جہنم میں گر جائے، اللہ کے غضب کی تکمیل اس پر ہو جائے، ایک بالشت باقی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب جہنم میں چلا جائے، لیکن زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ سپیکر کا ایکو بند کر دیں، آواز کچھ زیادہ ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کی اور ایک کفر اور شر کے راستے کی۔
ان دونوں کو ہم نے شناخت کرنا ہے کہ کون سا راستہ ہے جو ہدایت والا ہے اور کون سا ہے جو شر والا ہے۔ اللہ فرماتے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا ہے اپنے نبیوں، رسولوں اور آسمانوں سے نازل ہونے والی کتابیں، جو ہمارے پاس آج اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی صحیح ترین لاریب کتاب اللہ کا قرآن موجود ہے۔ اس سے آپ نے ہدایت لینی ہے۔ یہ ہدایت کی مرکزی شخصیت ہے، جہاں سے ہدایت کے کرنیں پھوٹتی ہیں، وہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر چاہتے ہو ہدایت پر گامزن رہیں تو پھر ہدایت کی روشنی اللہ کی کتاب سے حاصل کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حاصل کرو۔ یہ دونوں راستے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم جاری کیا، جس میں ابلیس بھی موجود تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم کو اجاگر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم صادر کرتے ہیں کہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے آغاز کے لیے جس ہستی کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو سجدہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے یہ تقابل شروع کر دیا کہ میرا سٹیٹس زیادہ اونچا ہے۔ خلقتنی من نار، میں ہمیشہ زمین سے اوپر اٹھنے والے آگ جس کا رخ اوپر کی طرف ہوتا ہے، اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور میری بنیاد عروج اوپر کی طرف ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرماتے استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اختیار کیا، اللہ کے مقابل میں اپنے بڑے پن کا اظہار کیا۔ اللہ نے اس سے ایک جملہ اس کا اللہ کے حکم کے مقابل میں اس کی تمام تر عبادات اور معاملات کو برباد کر دیا، اور وہ اللہ کی درگاہ سے فَإِنَّكَ رَجِيمٌ مردود قرار پایا۔ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تیری سزا یہ ہے تو مردود ہے، اللہ کے دربار سے تجھے رد کر دیا گیا ہے، اور قیامت تک تجھ پہ اللہ کی لعنتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مقام پر ہمارے انسانیت کے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کے اس معاملے میں اسے حسد نے گھیر لیا۔ اس نے کہا اللہ، اس آدم علیہ السلام انسان کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنی دربار سے نکال کر لعنتوں کا طوق میرے گلے میں ڈالا ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا، میری کوشش ہوگی اللہ جی تیری جنت میں تیری قربت کے، تیری رضا کے انعامات حاصل نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت کے اظہار یوں کیا، خصوصاً اہل ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان جہنم سے بچاؤ اور اللہ کی طرف
ہدایت، رحمت، سلامتی کا جو راستہ ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب چھوڑ دو اپنے قرب و جوار کے رسم و رواج کو، چھوڑ دو اپنے باپ دادا کی منشا اور مرضی کو، چھوڑو اپنے پیر و مرشد کی باتوں کو، آؤ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اپنے آپ کو اسلام میں ڈھانپ لو، ایسا اسلام کا لبادہ اوڑھ لو کہ کسی مقام سے کفر، شیطان کسی جگہ سے تم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ جب بھی چلو تمہاری نظروں میں اسلامی احکامات ہوں کہ میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرا رسول کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مکمل اسلام میں آؤ، یہ نہیں ہے آدھا تتر آدھا بٹیر، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ انداز اختیار کرو کہ کچھ باتیں من پسند اسلام کی لے لو، کچھ چھوڑ دو، نہ ایسا ایمان قبول نہ ایسا اسلام قبول ہے۔ اگر ایسا کرو گے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اللہ کا اعلان سن لو، اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ سن لو، اللہ تمہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی سے زندہ رکھے گا۔ جیو گے تو ذلیل ہو کر، ذلت کے ساتھ، عزت اور وقار، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کے لائق سب سے پہلے تو اللہ کی ذات ہے، پھر اللہ کے رسول کو عزت زیبا ہے، پھر اہل ایمان کو عزت زیبا ہے۔ اہل ایمان کون؟ ادخلوا فی السلم کافہ، جو مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں، اپنی منمانی چھوڑ دیں، اپنی مرضی نہ کریں۔ لیکن فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تو تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں سمیٹ لو گے، اور وہ تمہارا ازلی دشمن وہ شیطان کھڑا ہے جس نے اللہ سے دعا کی تھی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا جا، تجھے قیامت تک کے لیے تیرے لیے زندگی ہے۔ اب اس نے اپنے پوری لاؤ لشکر کو، نسل کو قیامت تک بڑھا رہا ہے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، ان کی نسل کو عذاب جہنم میں دھکیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے دو حصے ہیں، ایک فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام اختیار کرو، اسلامی تعلیمات، اسلامی ویژن، اسلامی لباس، اسلامی طور طریقے اور اسلامی لہجے، اسلامی گفتگو، اسلامی اقدار، حتیٰ کہ کفر دور دور تک تمہاری اس میں نسلوں میں نظر بھی نہ آئے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں دوسرا حصہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ بدبخت، وہ مردود تمہارا ازلی دشمن کھڑا ہے، وہ تم پر وار پہ وار کرے گا، وہ تمہیں برباد کرے گا، اس صحیح جنت کی سڑک سے، راستے سے تمہیں ہٹا کے پھینکے گا، ادھر نہیں جانا تم نے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب بعض اوقات اللہ نے بہت اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں ساتھیوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، کس لیے؟ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں وہ تم سے الجھیں، تم سے بحثیں کریں، اور پھر تکبر سے چلتے ہوئے کیسے میں اس کو چپ کرا دیے۔ میرے بھائیو آج ہم اس جال میں کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا نمازی، کیا غیر نماز، سارے شیطان کے جال میں پھنس چکے، اور دنیا میں ذلت بھی ہو رہی ہے، آپ بھی جانتے ہو گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے اہل ایمان، تمہارا اللہ سے خاص ایمان والا رشتہ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے صاحب ایمان یہ جہنم کا حصہ بنے۔ فرمایا بچا لو اپنے آپ کو۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، میں نے اپنے باغی سرکش کافروں کے لیے، اللہ فرماتے میں نے جہنم تیار کی ہے، وہ بڑی دہتی آگ ہے، چمڑیوں کو ادھیڑ دے گی، بڑی سخت آگ ہے۔ جہنم کے تذکرے کبھی قرآن میں پڑھ کر دیکھیں، کبھی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بچ جاؤ، میں نے تیار تو اپنے دشمنوں کافروں کے لیے کی ہے، تم نہ اس میں چلے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اس دہتی آگ جہنم سے، اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو، ان کو جہنم کا ایندھن نہ بننے دو۔ لیکن آج دیکھ لیں، ایک طرف صف اول کا نمازی داڑھی والا باپ نظر آ رہا ہے، ادھر کلین شیو بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے، باپ اس کی دنیا سنوارنے کے لیے دن رات مرتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کو جہنم سے بچا، یہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھوک سے بچانا ہے، اس کی روزی روٹی اس کے لیے بہتر ہو۔ اللہ فرماتے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تیرا ایمان خود کمزور ہو رہا ہے۔ تیرے رب کا وعدہ ہے جو ذی روح اس زمین کی پشت پر زندہ ہے سب کو روزی تیرا رب دے گا۔ وہ تو کافروں کو بھی دیتا ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ آدم کا بیٹا اللہ پہ ایسے بھروسہ اختیار کر لے، ان پرندوں کو دیکھ کر، ان کے سٹور نہیں ہیں، ان کے معاشی منصوبے نہیں ہیں، وہ صبح اٹھتے ہیں چہچہاٹ کے ذریعے اپنی اس بولیوں میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کی تسبیحات پہ لگے ہوتے ہیں۔ انہوں نے رات کو صبح کی خوراک جمع نہیں کی ہوتی، تگ و دو میں اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ اللہ ان کو ایسی روزی دیتا ہے، اپنے پوٹے بھی بھر لیتے ہیں اور اپنی چونچوں میں خوراکیں لا لا کر اپنے بچوں کے پیٹ بھی بھرتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا پہ لگے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پہ توکل تو کرو۔ میرے بھائیوں، آج میں نے ایک نہیں کئی باپ اور بیٹے کی تھانے اور سٹیوں میں، ڈی ایس پی میں، پنچایتوں میں بد زبانی ہوتی دیکھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی بھی چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے باپ کے ساتھ کیوں؟ یہ قرآن کون پڑھائے گا ان کو؟ اگر اس کو تم قرآن پڑھاتے، قرآن سکھاتے، اس کی فکر کرتے یہ اللہ کے عذاب جہنم میں نہ جائے، یہ کبھی آپ کے سامنے اونچے لہجے میں بات نہ کرتا، کیونکہ تیرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے خبردار ماں باپ کے سامنے تو نے اف نہیں کرنی، ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے تو نے ان کو، لہجہ اونچا نہیں کرنا ان سے، وقولا کریما، تیرا لہجہ تیری گفتار ان سے دھیمی نیچی نظر رکھ کے بات کر، اس لیے کہ تیرے ماں باپ ہیں۔ جب تم ان کو اللہ کی حاکمیت نہیں سکھاؤ گے پھر وہ ایسا ہی کریں گے۔ کتنی عجیب بات ہے بھائی، آپ کا بیٹا ہے، اس کی شکل و شباہت اسلام والی نہیں ہے، اب یہ وکالت کرتا ہے، یہ نماز پڑھ کے صف اول میں معاذ اللہ اللہ پہ احسان کرتا جا رہا ہے، او جی آپ صاحب منڈے کھنڈے نے ٹھیک ہو جان گے، شروع میں ہوں بعد انہوں نے عقل آ جائے گی۔ تو نے کتنی اللہ سے اس کی زندگی لی ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ عقل آنے تک یہ زندہ رہے گا؟ تو نے رب کے حکم کو کیوں پس پشت ڈالا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ تو نے کبھی بیٹی کو، بیوی کو، بہن کو کہا ہے جو تیرے زیر کفالت ہے کہ تیری بے پردگی سے رب ناراض ہوتا ہے؟
آسان ہونے پر تم بیٹا نماز میں نہیں آتے۔ اللہ کی قسم ہے، اس اسلام کے جو صحیح چوکیدار تھے، اتنی سی بات پر صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے، جوان بیٹے سے غصہ کر کے ترک تعلق کر دیا کہ خبردار، میں نے تیرے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی ہے کہ تیرا نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورتیں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں، خبردار ان کو منع نہیں کرنا، ان کی نمازیں گھر میں بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ جو ہی نماز کا ٹائم ہو، اپنے گھر کی چار دیواری میں، کمرے میں کھڑے ہو کر یہ نمازیں پڑھ لیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اگر ان کا دل چاہے کہ ہم اللہ کے گھر مسجد میں جانا چاہیں تو کوئی مسلمان ان کو روکے گا نہیں، انہیں جانے دو مسجدوں میں۔ بیٹا کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن یہاں سے جاتی ہیں نماز پڑھنے، میکے کے گھر وغیرہ ساتھ ہیں، وہاں بیٹھ گئی، سہیلیوں کے پاس بیٹھ گئیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں تم نہیں جاؤ گی۔ ابن عمر کہنے لگے تجھے حیا نہیں آئی؟ میں نے بات کس کی ہے تیرے سامنے؟ اللہ کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد تیری جرت ہے کہ تو آگے بات کرے؟ پھر جب بیٹے اٹھتے تھے تو پھر فقہائے مدینہ میں ٹاپر بیٹا ہوتا تھا۔ آج تک دنیا، انسانیت، اہل اسلام ان کے بیٹے کی علم اور فقاہت کے سامنے آنکھیں نیچے کر کے رہتے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ شیطان، اس نمازی، مولوی، مسجد والا، اس کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے۔ اس سے کہو کہ یار یہ جو تیرا انداز ہے، دکان پہ جھوٹ بول دیتا ہے، تو کئی دفعہ دیکھا ہے، اسے نہ کیا کر۔ اب شیطان دل میں ڈالے گا، اور رہن دو جی، تُسے سچ بول کے نا میں نے کاروبار کر کے وکھا دیو اج دے دور وچ۔ اللہ فرماتے شیطان دلوں میں ڈالتا ہے۔ کیوں ہے؟ جس بیٹے کو 7 سال کی عمر میں تجھے حکم ہے مسجد کی صفوں میں کھڑا کر، اس کو نمازیں پڑھا، 3 سال پیار سے پڑھا، 10 سال سے کے بعد 15 سال تک اس کو ڈنڈے سے، سختی سے، باپ والے غصے سے اس کو دیندار بنا کے رکھ۔ اسے پتا ہو میرا آغاز بھی مسجد ہے، میرا انجام بھی مسجد ہے، میں نے جینا بھی رب کے لیے ہے، میں نے مرنا بھی رب کے لیے۔ بیٹی کو دین سکھا، بیوی کو دین سکھا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جب تیری آنکھوں کے سامنے یہ اللہ کے باغی عذاب جہنم میں جا رہے ہوں گے؟ کیا اللہ کو جواب دے گا؟ اور کہہ دو کہ یار یہ جو سود کا سسٹم ہے اسے بچ جاؤ، یہ بینکوں سے سود لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے کاپی اٹھا کے چل پڑتے ہو۔ اب وہ شیطان سے اچھا جی تسی نہیں بینک جاتے، کرنٹ اکاؤنٹ تسی کھلواندے ہو، تسی بینک جاندے ہو۔ ہر بات پہ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، او بھائی آج تو سود کے بغیر، بینکوں سے قرضہ لیے بغیر، مولوی صاحب آپ کیا پتہ پرانی باتیں کہتے ہیں، آج تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ باتیں تم کرتے ہو، یار یہ جتنی غیر اسلامی رسم و رواج ہیں ان میں نہ جایا کرو، تمہارا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جتنی بھی غیر اسلامی، وہ شادی کے رنگ ہوں، وہ غمی کے رنگ ہوں، ان مجلسوں میں نہ جایا کرو۔ اب شیطان ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان ان کے دل و دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ کر اس مولوی سے بحث، بڑا آیت سمجھانے والا۔ اپنے گھر کا خیال کرو جی، تمہارے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے، مجھے سمجھاتے ہو کہ تیرا بیٹا نماز کے وقت باہر کھڑا تھا، ہو جائے گا ٹھیک، جوان امان ہیں، لڑکے منڈے کھنڈے ہیں، تمہارا اسلام یہی ہے۔ یہ باتیں شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بغاوت میں بندہ بحث و تمیز میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے بارہا جو سمجھایا ہے
میرے بھائیوں، خیر کی بات کہنے والا وہ کوئی بھی ہو، آپ اپنی فکر کریں، اللہ کے عذاب سے بچیں۔ کہنے والا کون ہے؟ قیامت کے دن نہ تو اسے بچا پائے گا، نہ وہ تجھے بچا پائے گا۔ تو اپنی زندگی اور اپنے اعمال پہ اللہ کی رحمت سے بچے گا، اور وہ اپنی کوتاہیوں سے اللہ کی سزا جزا کا حقدار بنے گا۔ تو اپنی فکر کر، یہ شیطانوں کی باتیں چھوڑو۔ میرے بھائیوں، میں ایک درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں، قسم ہے اللہ عز و جل کی، مومن وہ ہے جو بیٹے کے لیے آخرت بہتر کرنے کے لیے مرتا ہے کہ کہیں یہ اللہ کے عذاب جہنم میں نہ جائے۔ یہ کافروں کا وتیرہ ہے جو بیٹوں کے لیے جیتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کی دنیا بہتر ہو جائے، اور یہ انداز اللہ کے ہاں تیرے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ آج تو خوش ہو رہا ہے نا، میرے لیے آپ کے لیے تکلیف دہ بات ہے، تم صف اول کے نمازی ہو، بیٹا نماز نہ پڑھے، تم باشرہ ہو، بیٹا داڑھی کٹواتا مڑواتا ہو۔ یہ کسی مولوی کی بات ہے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے، یہ تو اسلام کا بنیادی شعار میں سے ہے۔ کسی کہہ دو یار شلوار تیری ٹخنوں سے نیچے تھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی تیری ٹخنوں سے نیچے شلوار ہوگی جہنم کی آگ میں وہ حصہ جلے گا۔ اب شیطان ذہن میں فوراً القاء کرے گا، اور سر جی بس ہو جاتی ہے نیچے، صحیح نہیں ہوگا۔ کبھی بحث کرے گا، وہ جو تکبر کی وجہ سے میں نے نہیں کیا، تیرے پیغمبر نے یہ بات کیا تکبر والی؟ فرمایا 3 بندوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، دہتی آگ جہنم میں ڈالے گا۔ قسم ہے اللہ کی بات بھی اتنی بڑی نہیں ہے، اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ میرا ہے یا بیگانہ ہے۔ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے پھر تان و تشنی کرنے والا، اللہ اس سے قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ فرمایا اپنی چادر اور شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ کتنا بڑا اس میں تیری شان میں فرق پڑ جاتا ہے اگر تو اپنے نبی کی بات مان لے۔ کسی سے نیکی کیا بھول جا تو میں نے کبھی کی تھی، کیونکہ تو نے رب کو راضی کرنا ہے۔ کیوں ایسی قسمیں اٹھاتا ہے؟ رب کے نام پہ جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، پھر تو سوچتا ہے مجھے کوئی کہے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایک شلوار اور چادر اونچی رکھنے سے، ٹخنے سے اوپر رکھنے سے تیرے رب کی رحمت کی نظریں تجھے مل جائیں، تجھ سے کلام کرے تیرا رب، تیری خطاؤں کو معافی کے اعلان کرے تیرا رب، اب شیطان ڈالتا ہے ذہن میں، اور یار ایک مسئلہ بلا، یہ کہڑی اتنی وڈی گل ہے، مولوی پیچھے پہ رہندے نے، داڑیاں والے کرتوت ویکھ لو، جاؤ نا ذرا مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ جواب میرے رب کے سامنے قیامت کے دن نہیں دے پاؤ گے۔ اللہ ایک ہی بات پوچھیں گے، تجھے پتہ تھا میرے پیغمبر نے تجھے ان چیزوں سے روکا تھا؟ پتہ تھا تجھے؟ اللہ پتہ تھا، پھر تیرا کسی اور سے کیا ہے؟ وہ جس کی بنیاد پر تو تھا کہ یہ ایسا ہے، وہ بھی دیکھ کہاں ہے، چل تو بھی ادھر ہی چل۔ میرے بھائیوں، اس لیے جیو، آج لکھو یہ بات دلوں میں، جتنی قسم ہے اللہ عز و جل کی، جتنا میں اور آپ اپنے بچوں کی دنیا کی زندگی بیٹوں کی سنوارنے کے لیے جگہ جگہ مرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس سے آدھی بھی تم اس لیے جی لو نا کہ میرا بیٹا جہنم میں نہ جائے، تیری بھی نجات ہو جائے، بیٹے کے بھی ہو جائے۔ اللہ مجھے راب اس توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بندوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو، اور جب مرو تو اللہ کے فرما بردار بن کر مرو، اللہ کے باغی بن کر نہ مرو۔ یہ تمہارا آخری لمحات ہیں، جب تمہیں موت آئے تو کوشش کرو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی، اپنے خطاؤں پہ معافی، مغفرت، یہ تمہارا وتیرہ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کو چڑ دی ہے۔ ایک ہمارے فتح پور کے دوست ہیں، ماسٹر اشفاق صاحب، ماسٹر جمیل صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا بائی پاس آپریشن ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں ان کی دعا کریں گے، ساتھی ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک دھرم پور کے ساتھی رمیز صاحب ہیں، ان کی بھی گھٹنے کا آپریٹ ہے، ان کی بھی صحت کے لیے دعا کریں، اور باقی بھی جو مسلمان کسی بھی دکھ اور بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔